ہم نواز شریف کی طرح کوٹوں پر حملے نہیں کرتے۔ اسد زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا۔ کتوں دے نعرے وجن گے تو پیٹو سارے نچن گے بچن گے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، پاناما لیکس کیس کا فیصلہ محفوظ ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے اور اب سیاسی جماعتیں جہاں اس اہم فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں، وہیں تمام سیاسی جماعتیں اس کیس کے ممکنہ فیصلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بعد کی صورتحال پر اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے رہی ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری، جو کہ ان دنوں لاہور میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی آئندہ انتخابات میں کامیاب ہوگی اور وہ ارلی الیکشن بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پاناما کیس کے فیصلے سے جوڑے بیٹھی ہے اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاہور سے اپنی الیکشن مہم شروع کرے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک اور الٹیمیٹم بھی دے چکے ہیں کہ اگر انتخابی اصلاحات نہ ہوئی آئندہ الیکشن سے پہلے تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم میاں محمد نواز شریف بھی ان دنوں ملک گیر دورے کر رہے ہیں اور آئندہ ہفتے سندھ میں ان کے دورے اور ان کا جلسہ متوقع ہے حیدرآباد میں۔ تو آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ بنے گا، بالخصوص پاناما لیکس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد، اور یہ 2018 کے انتخابات میں کیا دیگر عوامل بھی اتنے ہی اثر انداز ہوں گے سیاست پہ جتنا کہ پاناما لیکس کا فیصلہ ہوگا؟ اسی پر بات ہوگی آج کے شو میں۔ ہم یہاں پہ لیں گے بریک کے بعد آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کراتا چلوں گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے، اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیراعظم کے، جبکہ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ آگے چل کے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریپرزنٹیشن ملے گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے مصدق ملک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، زرداری صاحب پنجاب میں ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، جبکہ نون لیگ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 1-2 ہفتوں سے کافی ایکسٹینسولی سندھ پہ پولیٹیکلی فوکس کر رہی ہے۔ وزیراعظم صاحب وہاں پہ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ریاکشن ہے زرداری صاحب پنجاب میں تو نون لیگ وہاں پہ اپنے آپ کو ایک الٹرنیٹ پولیٹیکل فورس کے طور پہ پیش کر رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ زرداری صاحب کا حق ہے کہ وہ تشریف لائیں لاہور میں، پنجاب میں ضرور آئیں، کیوں نہ آئیں، وہ ایک نیشنل سیاسی جماعت ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ہر جگہ پر جائیں، تو ہی از موسٹ ویلکم۔ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ ایک ملک گیر تنظیم ہے، سیاسی جماعت ہے، اور نہ صرف سیاسی جماعت ہے بلکہ ایگزیکٹو کے حوالے سے جو ترقیاتی پروگرام چل رہے ہیں وہ جیسے جیسے چلتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب ضرور جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ گئے ہیں، جب تھر کول کے کچھ پروگرامز جو تھے انیشیٹ ہوئے تھے وہ تب بھی گئے تھے۔ اسی طرح جب پورٹ قاسم کے اوپر پروگرامز لانچ ہوئے ہیں وہ تب بھی گئے تھے اور اب بھی وہ جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہمارے پروگرام ترقی کے چلتے جائیں گے وہ پورے ملک کے اندر جائیں گے، ان پروگرامز کے ساتھ ساتھ ترقی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ کہیں یہ ریاکشن تو نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پہ جس طرح فوکس کر رہی ہے تو نون لیگ پہلے آپ نے سندھ کو چھوڑا رہا ہے، بہرحال یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، جب سے گورنر صاحب کی وہاں پہ تقرری ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑی عروج پہ چل رہی ہیں اور میاں صاحب نے بھی دورے اپنے تیز کر دیے ہیں سندھ کے لیے۔ میرے خیال میں گورنر صاحب کے جانا جو ہے ایک مثبت قدم ہے، ہر لحاظ سے مثبت قدم ہے، صوبے کے لیے بھی مثبت قدم ہے، کراچی کے لیے بھی مثبت قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے بھی مثبت قدم ہے۔ ایک طرح سے انرجائز، تمام صوبہ بھی انرجائز ہوتا ہے، کراچی بھی جو شاہراہ ہے پاکستان کی اقتصادی شاہراہ ہے اور ویسے بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ بھی ایک طرح سے ریجوینیٹ ہوتا ہے۔ پرانی جو سیاسی قیادتیں وہاں پر رہی ہیں انہوں نے بھی اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کچھ نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اقتصادی ترقی کے حوالے سے، تو میرے خیال میں شاید وہاں پہ کچھ سٹیل سی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، اور اب یہ جو تبدیلی آئی ہے لیڈرشپ کی، ہمیں بہت امید ہے کہ اس کے بہت زیادہ مثبت اور پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ سندھ اور کراچی پر مرتب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقیوم سومر صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سومر صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ زرداری صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر ہم نے انہیں گرجتے برستے دیکھا پنجاب کے اندر، اس دعوے کے ساتھ کہ 2018 میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ کیا یہ زرداری صاحب کی خوش فہمی ہے یا واقعی پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ سرپرائز دینے جا رہی ہے جو 40 سال میں نہ دے سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں سمجھ رہا ہوں دیکھیں 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کیمپین چلائی نہیں. اس وقت جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے اور ایک اوپن جو ہے ہمیں ایک تھریٹ تھا اور باقاعدگی سے یہ کہا جاتا تھا ہر جگہ پہ ہر اسٹیج سے کہ جی اگر پیپلز پارٹی آگے آئے گی ایم کیو ایم آگے آئے گی اے این پی آئے گی تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور ویسے ہی ہوا, انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ہمارے ورکروں کے اوپر تشدد ہوا بلکہ ان کے مرڈر ہوئے. تو بہرحال پیپلز پارٹی تو اس وقت الیکشن کیمپین میں نہیں گئی, لیکن اب انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ جیسے بھی حالات ہیں ہم جا رہے ہیں اور بالکل یہ طے کر چکے ہیں کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ بلوچستان, کے پی اور پورے سندھ, پورے پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. یہ بالکل ہماری دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل حالات میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. وہ حالات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, آگے سچویشن کیا ہو رہی ہے, ملک کہاں کھڑا ہے, ملک کا دفاع کہاں کھڑا ہے, ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے اور ملک کا پورا نظام جو ہے یہ درم برم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے سیاسی طور پر. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک تاریخی کردار ادا کرے گی ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کے بچاؤ کے لیے اور لوگوں کے لیے بہتر یہاں کے اقتصادی مواقع پیدا کرے. اور پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب جس کے جو پائونیئر ہیں, اس کے لیے ہم ہے کہ کم از کم تمام سطحوں کو اعتماد میں لے کر کے اور اس عظیم پروجیکٹ کو ملک کے لیے عظیم مفاد کے لیے کام کرنے کے لیے ہم جو ہے پیپلز پارٹی ایکٹیولی اب اپنا کام. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ایکٹیولی اپنا کام کرے گی. آگے بڑھ کے علی محمد خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کرپشن اور گورننس کے تانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف اب صف آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سارے پتے پاناما لیکس پر لگا لیے ہیں, تو کیا پاناما کیس پر ہی اپنی ساری مہم بلڈ اپ کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہوگا, خاص طور پر اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا بہت یہ معنی خیز سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان صاحب اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اتنے نائیو یا اتنے سادہ تو انشاءاللہ ہم نہیں ہیں کہ صرف پاناما لیکس پہ اپنا بیس کریں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاناما لیگ سے پہلے ہی تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی ان ایشوز کو چیمپئن کر چکی ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا. ہاں, پاناما لیگز پہ کی امپورٹنس بہت ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاناما لیگز یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان بنے گا یا خاص آدمی کا پاکستان بنے گا. مت بھولیے کہ جس آدمی نے یہ ملک بنایا وہ خاص آدمی تھا, وہ عام آدمی تھا, وہ محنت کر کے خاص بنا. یہاں پہ خاص آدمی ہیں جو بغیر محنت کے خاص ہیں اور اسی وجہ سے کرسیاں وہ بڑی ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے مقابلے انصاف جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاناما لیگ کا جو ہم نے چیمپئن کیا ہے اور لوگوں کو یہ ماننے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مسائل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں لگا, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پہ لگا جس میں لوگوں کی کمیشن تھے. عوام کو ایجوکیشن, ہیلتھ چاہیے, عوام کو میرٹ بیس سسٹم چاہیے, عوام کو پاکستان میں نظام مضبوط چاہیے. جہاں کوئی آدمی علی محمد خان ڈیرے پہ اس لیے نہ آئے کہ مجھے ٹرانسفارمر لگا کے دو, وہ کام ہے وابڈا کا, کہ میری سڑک پکی کرو, وہ کام ہے سی این ڈبلیو کا, کہ مجھے نوکری دو, وہ کام ہے اس ادارے کا. کہ یہ نہیں کہ علی محمد خان صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریسپیکٹیو گورنمنٹس کی پرفارمنس ہے وہ معیار بنے گی, پاناما کیس ڈومینیٹ نہیں کرے گا. بہرحال نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو کیس ہم نے بلڈ کیا وہ یہ ہے, پاناما کے گرد یہ بلڈ کیا ہے. اور پاناما سے پہلے بھی ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی حالت دگرگوں اس لیے ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں کیا کریں, خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں, کہ ہم نے خود ہی ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو ہمارا مال لوٹ لوٹ کے باہر لے گئے. چاہے وہ صرف ایک بڑے سیاستدان کی نہیں میں بات کر رہا, وزیر اعظم کی نہیں, پاکستان میں جس کا ہاتھ گیا ہے اس نے اتنے ہی جو ہے وہ لوٹو تے پھوٹو ہے. تو یہاں پر تحریک انصاف لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئی ہے پاناما میں کہ پاناما لیگ ایک مثال بن گئی ہے کہ پاکستان کا پیسہ عوام پہ نہیں لگا اور عمراء اور شرفاء اس کو باہر لے گئے ہیں. مصطفیٰ ملک صاحب, جس طرح سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف ہی آپ پر الزام لگاتی تھی کرپشن کا,
اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ پہ کرپشن کا الزام لگا رہی ہے. زرداری صاحب نے جس طرح سے کہا کہ سڑکوں پر سے کمیشن کمائے جا رہے ہیں, تو یہ جو کرپشن والا ایک پہلو ہے 2018 کے انتخابات پہ, یہ کتنا زیادہ ڈومینیٹ کرے گا؟ دیکھیے, آپ نے کشمیر کے الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ دیکھ لیے. کشمیر کے الیکشن کے اندر ایک جو ہمارے سیاسی جماعت جو حریف تھے انہوں نے کہا مودی صاحب کے نام پہ کیمپین کی, اور دوسرے جو ہمارے سیاسی حریف تھے انہوں نے پاناما اور دھاندلی کے نام پہ جو سیاست کی. اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس نے ترقی کے نام پہ سیاست کی. اور صرف اگر آپ سارے پورا الیکشن کا ایجنڈا اور پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف پی ایم ایل این نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے یہ سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے یہ پل بنائے ہیں, ہم نے یہ ہیلتھ انشورنس سکیمز جو ہیں وہ لانچ کر دی ہیں, ہم یہ وفاقی لیول کے اوپر جو پروگرام ہیں ایجوکیشنل ریفارم کے وہ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ووٹ دیجئے, ہم آپ کی اور زیادہ خدمت کریں گے. اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اب وہی ہوگا کہ ابھی بھی الیکشن ایئر کے اندر جیسے ہم جائیں گے آپ کو ایک پارٹی کی طرف سے دھاندلی کی آواز سنائی دیتی رہے گی, دوسری کی طرف سے چوری کی آواز سنائی دیتی رہے گی, اور ہماری طرف سے ترقی اور ڈیولپمنٹ کی آواز سنائی دیتی رہے گی. اگر ان کے الزامات صحیح ہیں تو ہم اگلا الیکشن ہار جائیں گے, اور اگر ان کے الزامات غلط ہیں تو پھر جیسا آپ نے دیکھا کہ تمام پچھلے انتخابات کے رزلٹ آئے, پھر ضمنی انتخابات کے رزلٹ آئے, پھر کنٹونمنٹ بورڈز کے رزلٹس آئے, پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کے رزلٹ آئے. ہمیں قوی امید ہے کہ جو اس طرح ہم خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اسی طرح ہم خدمت کرتے رہے تو اگلا الیکشن ہم دوبارہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں, آپ کا اپنا راگ ہے, ہمارا اپنا راگ ہے, آپ اپنا الاپتے رہیں, ہم اپنا الاپیں گے. فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے, ہم عوام کے سامنے حاضر ہیں, اور اگلے الیکشن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ پرفارمنس ہی جو ہے وہی معیار ہوگی 2018 میں؟ ناظرین, جہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. قیوم سمرو صاحب, زرداری صاحب کی خوش فہمی اپنی جگہ کہ وہ پنجاب میں اگلا الیکشن جیتیں گے, لیکن سندھ کے اندر جہاں آپ کی حکومت ہے, مسلسل دوسرا دور ہے, وہاں آپ کی حکومت کیا لیگسی چھوڑ کے جانے والی ہے؟ چونکہ شرجیل میمن صاحب جن پہ کرپشن کے بہت زیادہ الزامات رہے, ابھی ان کی ضمانت تو ہوئی ہے لیکن ان الزامات سے ابھی تک وہ بری نہیں ہو سکے. آج وہ وفاقی حکومت کو کرپشن پہ درس دے رہے ہیں. ہلو, آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی قیوم سمرو صاحب. اچھا, ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے تمام پولیٹیکل جو بھی پارٹیز آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں, بلکہ میں تو اس عمل کو خوش آئندہ کہتا ہوں, جو ہے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ اگر شرجیل میمن واپس آ اور اس نے اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ. یہ بندہ باہر تھا اور واپس آ رہا ہے, اس کو موقع دیا جائے اور وہ بات کرے اور اپنے کیسز جو ہے کرے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تو کوئی پازیٹیو چیز ہے, اس کو تو ہمیں اس کو انداز میں نہیں لینا چاہیے. عدالتوں کو فیصلہ ہے, اگر وہ مجرم ہے, اگر اس نے کچھ زیادتی کی ہے, اگر اس نے غلط کیا ہے تو عدالتوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی عدالتوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اس میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اس اقدام کو تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے. یہ خوش آئین اقدام ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آیا ہے. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ کرپشن کر کے ملک چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. قیوم سمرو صاحب, یہ صرف شرجیل میمن صاحب کا سوال نہیں ہے, صوبے کے اندر کرپشن اور گورننس سے متعلق آپ کیا لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی پرفارمنس؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 سال جو حکومت کی 5 سال کی ہے, 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے اندر وہ آپ نے دیکھا جو تاریخی اقدامات اٹھائے جن کا آج کوئی مثال دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی دے بھی نہیں سکتا. آپ اٹھائیں, اگر سی پیک کا معاہدہ سمجھے چائنا کے ساتھ, یہ تو ہمارے دور میں ہوا. اگر آپ گوادر پورٹ کی بات کریں تو ہم نے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہاں سے چائنا کے حوالے کیا اور سنگاپور سے واپس لیا. اگر شمسی ایئر بیس کا تعلق تھا تو وہ بھی ہم نے اپنے دور میں جو انہوں نے ڈکٹیٹروں نے ایک دھمکی کے اندر انہوں نے اپنے پورٹ بھی دیے تھے, اپنے ایئرپورٹ بھی دیے تھے اور اپنے سب کچھ بھیج ڈالا تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ملکی مفاد کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جو شاید تاریخ میں کسی اور پارٹی نے تو کبھی اٹھائے بھی نہیں ہوں گے, اور مضبوط دفاع دیا, 18th امینڈمنٹ دی, آپ کو آئین جو ہے اپنے اصل حلیے میں انہوں نے واپس کر کے دیا. آپ کے پاور پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے حوالے کیے. آپ کے ساتھ ایران گیس پائپ لائن کا اتنا بڑا پریشر کے باوجود معاہدہ کیا. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگیسی ہے
اور پاکستان نے جمہوریت دی. اگر یہ جمہوری سسٹم پیپلز پارٹی نے نہ دیا ہوتا تو آج ہم یہ جمہوری سسٹم میں بیٹھ کر کے اس طرح کی کھل کر کے باتیں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو بات ہو رہی ہے پاناما کیس کی، اس کے اثرات تو اپنی جگہ، لیکن معاشی اشاریے بھی آج کل کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں دکھا رہے. آپ کی حکومت کے حق میں تجارتی خسارہ 120% تک بڑھ چکا ہے، جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج کی جو رپورٹ ہے پاکستان میں مہنگائی بھی گزشتہ 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو یہ کتنا پریشان کن ہوگا آپ کے لیے جب الیکشن میں 1 سال رہ گیا؟ دیکھیے، اگر تو آپ نے بنیادی طور پہ پچھلے 3-4 سال کا اگر آپ نے سٹاک ٹیکنگ کرنی ہے تو آپ دیکھیے جب یہ حکومت آئی تھی تو یہاں پر 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں ہو رہی تھی اور 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی دیہی علاقوں میں. اب 3-4 گھنٹے ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں، اور درمیان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. اور کاروباری جو ادارے ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، ان کو تو بغیر کسی تعطل کے بجلی بھی دی گئی ہے اور گیس بھی دی گئی ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو 2 بلین کیوبک فٹ کا گیپ تھا گیس کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر. اس میں سے 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ ایک پلانٹ لگ چکا ہے 600 ملین کیوبک فٹ کا، اور ایک جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر آن لائن آئے گا، جس سے تقریباً 60% گیس کا جو فقدان ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھیں تو پہلے 2000 کے قریب ہوتے تھے دہشت گردی کے واقعات، اور اب 500 سے 600 کے قریب آ گئے ہیں، جو 500-600 بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے اندر بتدریج کمی آ رہی ہے. آپ معاشی ترقی کو دیکھیں تو آپ کے جو کرٹیسزم ہے وہ سر آنکھوں پہ، اور وہ وجہ ہے کہ ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑھا ہے، ہماری ایکسپورٹس ڈیمپن ہوئی ہیں. امید ہے کہ آپ کی کیمپین کا بلڈ اپ بھی انہی تمام آپ کی پرفارمنس میں ہوگا. میرے خیال میں تو جی الیکشن ہے ہی پرفارمنس. ہم تو سیاست کو سمجھتے ہی خدمت کا مقابلہ ہے، اس وجہ سے ہم تو گالی گلوچ یا سخت کلامی پہ یقین نہیں رکھتے. ہم تو کہتے ہیں بھئی آپ بھی آئے، آپ بھی خدمت کیجئے، اگر آپ ہم سے زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو آپ بے شک الیکشن جیت جائیں، لیکن ہم اپنی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ٹریڈ اس کے اگر آپ 23 ارب ڈالر کا جو ذخیرہ پاکستان نے اکٹھا کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں، سی پیک کے حوالے سے دیکھیں، تو انشاءاللہ ہم بہت شاندار اقتصادی ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں. اب ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب نے جہاں ایک طرف الیکشن مہم لاہور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، وہیں خان صاحب نے ایک الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات نہ ہوئیں تو وہ 2018 کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے. تو پاناما کیس کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں نہیں آتا تو کیا یہ اس کے لیے ایک بیک اپ اسٹریٹجی آپ کی؟ پاناما کیس بہت اہم ہے، لیکن ایک جماعت جو ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ایک پرٹیکولر ایشو پہ اپنی پوری پارٹی کی 20 سالہ جدوجہد یا 50 یا 30 سالہ جدوجہد نہیں رکھتی. بیک اپ پلان کی بات نہیں ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سسٹم، جس سسٹم سے بار بار سٹیٹس کو کہ لوگ پاس ہو کے آتے ہیں، عباس صاحب آپ اگر دیکھیں پچھلے 25-30 سال کے الیکشن کے ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں، سوائے پختونخوا کے جہاں پہ سوسائٹی تھوڑی نسبتاً ایگیلیٹیرین ہے، وہاں پر یہ ہے کہ کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں. ایم ایم اے آ گئی، پھر اے این پی کو موقع مل گیا حکومت بنانے کا، اب ہم لوگ آ گئے. ادروائز آپ اگر سٹیٹس کو کی حالت دیکھیں تو سندھ میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں وہی لوگ پاس ہو رہے ہیں جو پچھلے 30-35 سال سے پاس ہو رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس باپ کی جگہ بیٹا آ گیا ہے، یا بھتیجا یا پوتا آ رہا ہے، یا اسی خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. تحریک انصاف نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک زیرو سے اصلاحات سے کیا تعلق ہے علی محمد خان صاحب؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ جو جماعتیں ہیں جو پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں سٹیٹس کو انہوں نے بحال رکھا ہوا ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ سٹیٹس کو ٹوٹے، اور اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز یہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس میں سیریس نہیں ہیں، کیونکہ جو سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. اصلاحات کمیٹی کا حصہ تھے، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ رہی ہے مسلسل. پارلیمانی جو کمیٹی ہے انتخابی اصلاحات کی، اس کے علاوہ جب الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہو رہا تھا تو اس میں بھی ڈاکٹر شیری مزاری اس کمیٹی کا حصہ تھیں، آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اب آپ کیسے آگے کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات نہیں ہوئی اور اگر نہ ہوا تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ انتخابی اصلاحات تو نہ ابھی ہوئی ہیں، نہ وہ پبلک ہوئی ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ سے پوری طرح پاس ہوئی ہیں، وہ تو ابھی ہونی ہیں. میں آپ کو میرے بھائی بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب
ऑनरेबल तरीन आदमियों में से हैं पॉलिटिक्स में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल जो नून में और पीपल्स पार्टी में सब खराब नहीं है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली इन जमातों ने पाकिस्तान को लूटा है। आज अगर पाकिस्तान को इन लोगों ने नहीं लूटा तो मुझे बताएं क्या अस्पताल में आम आदमी को इलाज मुयस्सर है? अब्बास साहब 70 साल बाद ठीक है, आज भी गरीब रेड़ी वाले का बच्चा, गरीब छोले बेचने वाले का बच्चा वो जमीन पे बैठ के पढ़ता है। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने ये किया है कि एजुकेशन पे फोकस किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान तो हमारी कुव्वत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फैज ने कहा था ना, फैज अहमद फैज ने, कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। कायद ने इसलिए मुल्क नहीं बनाया था कि 70 साल बाद भी रेड़ी वाले का और टांगे वाले का और रिक्शे वाले का बेटा जमीन पे बैठ के पढ़ेगा और उसकी माँ जो है वो ठीक है अली मोहम्मद साहब, इस पे हम जवाब लेंगे मुसद्दिक मलिक साहब से और साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंतखाबी इस्लाहात की, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, फौजी अदालतों के मामले पर तो चंद दिनों में ही इत्तफाक राय आपने कायम कर लिया और कौमी असम्बली से ये बिल पास भी करवा लिया, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात की बात हो तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक सवालात उठा रही है? देखिए ये तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना चाहिए, क्योंकि जो बनी हुई है उसमें इनकी मेंबरशिप है, ये बाकायदगी के साथ उसमें शमूलियत कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी कमीशन बनता है, जिन लोगों की तकर्री भी होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर इनकी मौजूदगी रही है, इन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने उसमें एग्री किया है। तो अब ये सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि तमाम कमेटियों में शिरकत के बाद, मुसव्वदों के अंदर पार्टिसिपेशन के बाद जो बेहतरी के मुसव्वदे हैं, तमाम चीज़ें करने के बाद ये आज जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हम सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर इसका मकसद क्या है? वैसे अगर आप हमारे नुक्ता नज़र से पूछें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सड़कों से जाएंगे तो सड़कों पे आएंगे। हमें तो लगता है ऐसे है कि 4 साल इनके सड़क पे गुजरे हैं और आने वाला 1 साल भी ये सड़कों पे गुजारेंगे। हमारा जहाँ तक सवाल है, मैंने आपको पहले तरक्की के मंसूबे जो हैं वो बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सिंध में देखना चाहें तो पोर्ट कासिम के ऊपर $4 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजली के कारखानों में हो रही है। थर जहाँ पे कहत है वहाँ पे हम चाहते हैं कि एनर्जी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बने। जब आप आसमान से नीचे देखें तो आपको सबसे पहले थर में चलती हुई बिजली नज़र आए और वहाँ पे भूख और नंग ख़त्म हो और वहाँ पे मुआशी तरक्की हो। तो वहाँ पे माइनिंग का काम जो है, जो लेबर इंटेंसिव है, वो शुरू है, वहाँ पे कारखाने लग रहे हैं। यानी आपका कहना है डॉक्टर साहब के पीटीआई का इस पे एतराज करना मानखेज नहीं है? देखिए मैं वो उनका बनता नहीं है। देखिए 2 बातें कहूँगा। एक तो वही जो मैं पहले कह चुका हूँ, रिडंडेंटली उसको मैं दोबारा नहीं कहूँगा। इनको जवाब देना चाहिए कि या तो ये कमेटी से निकल जाएं या फिर एतराज़ ना करें। दूसरी बात ये कि अगर इनको हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा, मैंने तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम का प्राइम मिनिस्टर के बताया है, जहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों के अंदर गरीब लोग जा सकते हैं। मैंने आपको दानिश स्कूल का आपके सामने मॉडल पेश करता हूँ। लेकिन अगर इनको हमारे ब्रिजेस के ऊपर, मेट्रो पे इतना एतराज़ है या था, तो अब ये ब्रिजेस अपने सूबे में क्यों बना रहे हैं? अब इनके सूबे में मेट्रो क्यों बन रही है? अगर मेट्रो केपी में बने तो अच्छी, और मेट्रो पंजाब में या इस्लामाबाद में बने तो बुरी। अगर ब्रिज जो हैं ये बनाएं तो वो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे आला, और अगर किसी और जगह पे मुल्क में बने तो वो खराब और करप्शन। चलिए इससे पहले कि मैं कयूम सोमरो साहब पे जाऊं, अली मोहम्मद खान साहब से उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं इस पे। जी अली मोहम्मद खान साहब। मुझसे डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मुझसे न हो सकेगा मेरे शहर का एहतराम, मेरी ज़बान के लिए ताले खरीद लो। आपको डॉक्टर साहब, मियाँ साहब के लिए और कितना टाइम इस मुल्क से लेना है? 3 बार तो इस मुल्क ने इनको वजीर आज़म बना दिया, क्या 3 बार और बनाएं? 3 बार वजीर आज़म बनने के बाद मत भूलिए वो कौम जिसके पैगंबर पे पहली वही उतरी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इक़रा 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 पढ़ पढ़ पढ़, अपने अल्लाह का नाम लेके पढ़। दुनिया की कौमें इक़रा से, इससे आगे बढ़ी हैं, इस कलम से आगे बढ़ी हैं जिस पे अल्लाह कसम उठाता है कि नून वल कलम वमा यस्तरून। मुझे बताना पसंद करेंगे कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या 3 इंटरनेशनल लेवल की कोई इंजीनियरिंग, मेडिसिन की या सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटियां बना सके हैं? एक बात। दूसरा, 3 बार के वज़ीर आज़म से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ लाहौर या पर पंजाब के वज़ीर आज़म हैं या सदरन पंजाब, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा और सिंध? जो इलेक्शन कमीशन वाली बात कर रहे हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात वाली बात कर रहे हैं, एक मिनट अब्बास, एक मिनट। मुसद्दिक साहब ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, उस पे आपका जवाब चाहिएगा।
یار میرے بھائی میری بات سنو. دیکھیں میاں صاحب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, پختون کو, صدرن پنجاب کے پنجابی کو, بلوچی کو اور خاص کر سندھ کو, سندھیوں کو آپ پاکستانی سمجھو. سندھ میں آج بھی وڈیرا راج ہے, آج بھی وڈیروں کے سامنے لوگ چارپائیوں پہ, الٹی چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں, آج بھی ننگے پیر وہ پھرتے ہیں, آج بھی ان کے بچے پانی کے لیے ترستے ہیں. آپ تھر کی بات کرتے ہو تو تھر کو آپ کب پانی دو گے, کب ان لوگوں کی زندگی بدلے گی؟ دیکھیں ٹھیک ہے, جب ہم مر جائیں گے تب بدلے گی. دیکھیں ایک منٹ, آپ نے 3 بار وزیر اعظم بن کے پختونخوا کے لیے ایک مجھے بڑا منصوبہ بتا دیں جو آپ نے یہاں پہ لوگوں کی زندگی بدلی ہو. آپ پشاور آتے نہیں ہو, آپ سندھ میں جاتے ہو مہمان کی طرح, آپ انٹیریئر سندھ جاتے نہیں ہو. سندھ میں بے شک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور انہیں کرپشن کے جو ہیں وہ ریکارڈ توڑے ہیں, لیکن آپ ایسے وزیر اعظم کو وہ ہمارا سوال وہیں پہ ابھی تک پینڈنگ ہے علی محمد خان صاحب, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا جو مصدق والے صاحب نے اٹھایا تھا. دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کی اور الیکٹورل ریفارمز کا تعلق ہے, اس کمیٹی میں ہم موجود ہیں اور یہ پاناما کے بعد باقاعدہ پاناما کا رزلٹ اس مہینے کے اینڈ یا اگلے مہینے کے سٹارٹ میں آنے کے بعد اس پہ باقاعدہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. چیئرمین عمران خان اس کو لیڈ کریں گے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کہاں کہاں لیکنگ ہے اور ابھی بھی ٹائم ہے اس کو ریفارم کرنے. لیکن عباس صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یار, جو جماعت یہ طے ہے کہ اگلی موومنٹ آپ کی, اگلی مہم آپ کی, اگلی جو آپ کی احتجاجی تحریک ہوگی وہ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر ہوگی. آپ ایک منٹ صبر سے کام لیں, 10-15 سیکنڈ. مسلم لیگ نواز میں ہر آدمی ڈاکٹر مصدق ملک نہیں ہے. وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو تھانہ کچہری اور پٹوار سے الیکشن جیتتے ہیں. آپ کو نہیں پتا وہاں پہ پنجاب میں تھانے دار سے اور ایس ایچ او سے کیسے الیکشن جتوائے جاتے ہیں, کیسے وہاں پہ لوگوں پہ جو ہے فیک پرچے کرائے جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کا الیکشن جب ہوتا ہے پنجاب میں, آپ کے جہاں پہ میاں صاحب کا, شہباز صاحب کا ہولڈ ہے, وہاں پہ آپ کا مقابلہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے نہیں, وہاں کے ڈی پی او سے, ڈی سی او سے اور وہاں کے سارا جو پٹوار کلچر ہے ایس ایچ او سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے. عام آدمی یہ کب چاہیں گے کہ اس اسٹیٹس کو ٹوٹ, یار یہ اسٹیٹس کو ٹوٹ گیا, عباس صاحب آپ جیسے مڈل کلاس کے لوگ ایم پی اور ایم این اے بننا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سمر صاحب تھوڑی آپ کی جماعت کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کیا اور 4 مطالبات پر جو آپ کی مہم تھی اسے بھی بلاول بھٹو زرداری نے لیڈ کیا, لیکن اچانک سے بیچ میں زرداری صاحب آگے ہیں, وہ پنجاب میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو فیصلہ تو کر لے, پارٹی 2018 میں کس فیس کے ساتھ جائے گی, زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو سوال ہی نہیں بنتا ہے, کیا اس طرح کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کوئی الگ چیز ہے. زرداری صاحب یقیناً پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا نام ہے جس نے پاکستان کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں. سب سے بڑا اس کا احسان جو میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں وہ نہ بھی سمجھے اپنی ذات کے حوالے سے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ دیا اس وقت عملاً پاکستان کی پوزیشن بہت ویک ہو چکی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی سیاست کی ہے, کسی کی طرح علاقائی سیاست نہیں کی. آج ہمارے اوپر الزام لگانے والے اور ہمیں تصویر اور بتانے والے ہم کیا ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں ایک ترین ہے تو دوسرا جو ہے علیم خان ہے, غریب ورکر تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کبھی عمران خان نے ان کو بلا کر کے پوچھا بھی ہو, کبھی ہاتھ بھی دیا ہو. یہ تو بڑے لوگوں کی کہانیاں ہے اور رکنے والی ہے یہ سب کہانیاں. پارٹی عوامی طاقت ہے اور عوامی طاقت اللہ کے بھروسے کے بعد وہ اپنے عوام کے بھروسے پہ جو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سارے مقامین کیوں پریشان ہیں کہ زرداری صاحب لاہور بیٹھیں گے, ہم پشاور بیٹھیں گے, ہم جی علی محمد خان صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پلیز بات سنیں نا, میں بھی آپ کی بات کاٹ سکتا ہوں. اپنا علی محمد صاحب کیا بات ہے, آپ زیادہ بولتے ہو, ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, سنو بھی کسی کو جو ہے نا اس طرح بھی نہ ڈالو کہ کوئی آپ کو بیچ میں ٹوکے. ہم بھی ٹوک سکتے ہیں, پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. لیٹ می کمپلیٹ مائی, آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ کریں. تو بات یہ جو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, جنہوں نے ڈکٹیٹروں کے حمایت کی, انہوں نے ایک ڈکٹیٹر نے اعلان کیا کہ ہمیں ریفرینڈم کرنا ہے, تو سارے اس طرح سے آگے آگے تھے. پاکستان صبر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فیسز زرداری صاحب بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دونوں لیڈ کریں گے آپ کی 2018 کی کیمپین کو. کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کے استحکام کے لیے جو پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا, یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہے, ان کو بتائے گا کیا ہے کیا نہیں. مجھے ذاتی طور پہ کسی کو تنقید نہیں کرنا تھا, لیکن اب یہ بھی حقائق کو فیس کریں. یہ حقیقت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے,
सारी दुनिया को पता है, अब ये तनकीद करने जाते हैं। ठीक है सोमर साहब, ये वही जरदारी साहब है, जब पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे तो आपके कैंडिडेट्स ने उनकी तस्वीरें इस्तेमाल करना छोड़ दी थी। अली मोहम्मद खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आप मुस्कुरा भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं मुस्कुरा इस दो चीज़ों पर रहा हूँ। सेनेटर साहब बड़े हमारे जो हैं वो प्यारे भाई हैं और आप सुनते अच्छा है उन्होंने बता दिया, आप सुना भी करें। सुन लेना, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने मुल्क कौम पे बड़े एहसानात किए हैं, उन एहसानात का सिला उनको मिल गया है जिस तरह अवाम ने उनको रिस्पॉन्ड किया 2013 के इलेक्शन में। लेकिन उन्होंने हमारी जमात के बारे में बात की, हमारी जमात में हम जैसे लोग भी तो है ना। ये वर्कर आदमी 6 फुट का इमरान खान के पास नहीं खड़ा होता, ये आपको नजर नहीं आता। देखें, अगर जहांगीर साहब वहां मौजूद हैं, उन पे कोई इल्जाम है, हुकूमत पकड़े उनको। अगर इल्जाम नहीं है तो फिर किसी की इज्जत क्यों उछाली जाती है? नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा इतने अमीर तरीन लोगों की मौजूदगी में गरीब की क्या मजाल है। देखें, अगर किसी ने हलाल का कारोबार किया, पैसे उसके पास हैं, तो हलाल के पैसों में कोई मजाक नहीं। करप्शन किया तो सबसे बड़ा मुखालिफ फिर मैं हूँ। अमीर बातों की बात करो, गरीब की बात न करो ना। गरीब को बीच में क्यों घसीट रहे हो? गरीब को क्या दिया? गरीब की बात, वो गरीब जो भुट्टो के नाम पे वोट देता है, लेकिन गरीब को हक नहीं है कि उस भुट्टो की जमात की लीडिंग कर सके। जरदारी साहब के बाद बिलावल साहब क्यों? किसी मजदूर का बेटा क्यों नहीं? ठीक है, क्यों नहीं? ये सारे मजदूर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं? क्या मकसद? ये सारे मजदूर बैठे हुए हैं, जितने भी गरीब वर्कर हैं वो सारे पीपुल्स पार्टी के लीडर हैं, सारे पीपुल्स पार्टी के एमएलएज हैं, एमपीएज हैं। इनमें से कोई नाम बताओ ना। आप जितने भी आपके साथ बैठे हुए असेंबली में, सारे आप तो असेंबली में आई विटनेस हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है? तकरीबन जी मुसद्दक साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लूंगा इस मामले पे। आपकी क्या राय है, आपका रद्द-ए-अमल क्या है जो अभी बात की सोमर साहब ने? आप मुत्तफिक हैं उनसे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए, बात यह है कि मैं ज़रा बात वही कहूँगा जो मैंने पहले कही। मुझे ज़्यादा बातें मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें कहनी चाहिए। एक तो ये है कि किसी पे भी इल्ज़ाम अगर आप समझते हैं कि इल्ज़ाम जहांगीर तरीन साहब पे नहीं लगाना चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ, तो मेरे ख्याल में फिर किसी पे भी नहीं लगाना चाहिए। अगर जब तक जुर्म साबित नहीं हो सकता, अगर तब तक आप मुजरिम नहीं हैं, तो फिर सिर्फ जहांगीर तरीन खान साहब के ऊपर ये लागू नहीं होता कानून। फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो, आप उसके ऊपर कीचड़ मत उछालें, क्योंकि कीचड़ उछालना जो है वो अच्छी बात नहीं, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी। और अली मोहम्मद साहब तो वैसे ऐसा नहीं करते। लेकिन दूसरी जो मैं बात कहूँगा कि गरीब लोग जो हैं वो हमारी पार्टी के अंदर भी हैं। हमारे आप कराची से सेनेटर्स देखें, उनमें बहुत गरीब लोग हैं। अब्दुल कयूम सोमरू साहब की जमात के अंदर भी बेशुमार गरीब लोग हैं, और अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी के अंदर भी बेशुमार गरीब लोग हैं। इसी तरह अमीर लोग भी हैं तमाम पार्टीज़ के अंदर। किसी का अमीर या गरीब होना तो ना उसके हक में जाता है ना उसके खिलाफ जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दक साहब, कयूम साहब और अली मोहम्मद खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। जो भी फैसला आएगा पनामा लीक्स का, पाकिस्तानी सियासत पर आने वाले दिनों में उसके काफ़ी गहरे और दूररस असरात मुरतब होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।